یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے. کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا, پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا. بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا, بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا. سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی. یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی, مگر جانے ہیبت ہوتی. ارے باپ رے, آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے. نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا, کہاں کا لگا, شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے. دھیان دے رہے بھائی, جاچ نکو اس کا نے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو, انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے, میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے, میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے. یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے, پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے. بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں, بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے, مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں, آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں. بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے. کس کی؟ ذرا زور سے بولو. سورہ ملک. آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے, گانے دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں. خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا, سسرا اس کو مار دے رہا, انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا. خواب اتنے خطرناک ہو گئے. آگے پھر ہماک بولتا حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا. تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام, آپ خواب خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا. پیارے بزرگ اور دوستو, حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے. لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں, تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو, آج سے عمل کرنا شروع کر دیں, یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے, سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے, تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے, جہاں آرام کر رہا ہے اس کا جہاں گھر ہے, وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر, ادھر کے 40 گھر, ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر, چاروں طرف کے 40 دوست ہے. اور حد تو یہ ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا, اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا, تو قرآن اور روزہ دونوں روزے گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے, بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا. اتنا دور ڈھکیل دیں گے. فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں. تو پوچھا جائے گا کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے اے اللہ میں قرآن ہوں. دوسرا کہے گا اے اللہ میں روزہ ہوں. پوچھے گا تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ بے شک یہ گناہگار تھا, یہ خطاکار تھا, یہ سیاکار تھا, یہ بدکار تھا, دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا, لیکن اے اللہ جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا, رات رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا, اور دن میں بڑی تکلیفوں صعوبتوں دھوپ کی شدت پیاس کی شدت سے گزرتا تھا, مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا. اے اللہ میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں,
اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔ رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا، پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا۔ سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی، یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی، مگر جانے ہیبت ہوتی۔ ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے، نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا، شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے گی۔ جان دے رے بھائی، جا چنک کو اس کا نہیں بول۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے، میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے۔ یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے، پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے، بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے، کس کی؟ ذرا زور سے بولو، سورہ ملک۔ آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے، سو جا رہے ہیں۔ خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا۔ خواباں اتنے خطرناک ہو گئے، آگے پھر ہما بول دے حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا، تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام، آپ خواباں خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے،
تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے جہاں آرام کر رہا ہے اس کا جہاں گھر ہے وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر, ادھر کے 40 گھر, ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر, چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے قرآن دوستو. ایک اور بات ہے بتاؤں, موڈ میں ہے نہیں جانا ہے دکان کو, ہاں نہیں جانا, نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے مولانا, بول رہے نہیں. اگر آپ لوگ جاتے بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا, بہت دنوں کے بعد ملے سو لوگ ہیں. سنو دوستو, اللہ نے تمہاں کو اولاد دی ہے نا, دی ہے نہیں, الحمدللہ. اپنی اولاد کو اللہ تمہیں 4 بیٹے دیا, 3 بیٹے دیا, 5 بیٹے دیا, 2 دیا. کتنوں کو کیا بنانا ہے بنا لو, تمہاری مرضی. ڈاکٹر بنا لو, انجینئر بنا لو, وکیل بنا لو, نہیں تو بورا بنڈے کا MLA بنا لو, کیا کرتے کر لو تم لوگ, تمہاری مرضی. مگر کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ. ذرا زور سے بولو, ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن بناؤ, ایک بیٹے کو. کیوں؟ دیکھو ڈاکٹر بھی بننا اچھی بات ہے, قوم کی خدمت کر سکتے, فیس کم رہی تو. وکیل بننا بھی اچھی بات ہے, قوم کی خدمت کر سکتے, مظلوموں کی مدد کر رہی تو. انجینئر بننا بھی اچھی بات ہے, اللہ کے گھروں کی پلاننگ کر سکتے, مسجدیں بنا سکتے, بہترین ٹاورز بنا سکتے, غریبوں کی ہیلپ کر سکتے, اچھی بات ہے. لیکن انجینئر کے ماں باپ ہو یا ڈاکٹر کے ماں باپ ہو یا جو ہے سائنٹسٹ کے ماں باپ ہو یا جج کے ماں باپ ہو یا بڑے امیر کے ماں باپ ہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امیر کے ماں باپ کو اللہ جنت میں جگہ دے گا, ڈاکٹر صاحب کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا, اور جو ہے اللہ انجینئر کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا. سائنٹسٹ میرا بیٹا ہے میں جنت میں جاؤں گا, بازو ہٹو, ہو تو گئے بات. کسی کو بھی یہ شان نصیب نہیں ہے دوستو. ہمارے علاقے کے MLA صاحب یہ نہیں بول سکتے, یا پھر MLA کے پیچھے پھرنے والے بھی نہیں بول سکتے. تم لوگ بھی ذرا سن لو, بہت پھر رہے تم لوگ, کئی کو پھر رہے سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. پرسوں ایک صاحب میرے کو دعوت دی ہے, بولے حضرت افطار پارٹی ہے, MLA صاحب آ رہے ہیں آپ بھی آئیے. میں بولا جب MLA آ رہا تو دوسرا